سبحان اللہ. رضوان گھمن خوش ہیں. اور میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے جی علماء کے بول. آج تقریباً 1 سال کے بعد پھر پورا یہاں پہ جو ہمارا کورم ہے وہ پورا ہو گیا. تمام علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید. ہمارے پروفیسر صاحب پروفیسر یونس صدیقی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر میں ملاقات ہو چکی ہے ہماری. اور علامہ ابو محمد صاحب مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے مفتی نوید عباسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہو گئی. یہ 2 شخصیات ہیں جو سحر پہ نہیں تھے. سو ہم نے کہا آپ کو بھی اب ہم یوسف قصوری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی فضل سبحان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان بہت بہت مبارک. ہماری تو کافی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں سحر پہ، اور آپ لوگوں کو بھی ہم نے مس کیا. تو یہ یوسف قصوری صاحب کا قصور ہے کہ صبح کیوں نہیں تھے. یوسف قصوری صاحب کا قصور ہے. بہرحال آج سب کے چہروں پر سرور نہیں ہوگا کون قصوری کہے گا بھائی، کوئی قصور ہوگا تو کہیں گے نا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج 23 مارچ بھی ہے، پہلا روزہ بھی ہے، موسم بھی بڑا خوبصورت ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ساری چیزیں ملا کے ہمیں سعادتیں سمٹ گئی ہے نا. خاص طور سے اگر میں بات کرتا ہوں رمضان کی، اور رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں، رمضان کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا یہ تحفہ دیا ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قرارداد بھی منظور ہوئی ہے. تو میرے خیال سے دونوں چیزوں کو آج ساتھ لے کے چلتے ہیں. فضل صاحب چونکہ صبح نہیں تھے تو میں نے کہا آج فضل صاحب سے بسم اللہ کرتے ہیں. جی فضل صاحب. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، اور پھر ملک پاکستان اور ارض پاکستان بھی ہے. اور گویا کہ یہ ساری سعادتیں جمع ہو رہی ہیں. آج رمضان بھی ہے اور تراویح میں ختم قرآن بھی آغاز ہو جائے گا. اور 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی، یعنی ایک ایسا خطہ جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا. اور ویسے تو یہ 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، لیکن اسلامی جو تاریخ تھی وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی. تو اس کو ہم حسن اتفاق اپنے طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ منشا خداوندی تھی. اور اس کی یہ جو بہاریں ہیں اور یہ جو سعادتیں ہیں اور دین کی ایک بہت بڑی نسبت جو اس ملک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا آغاز وہ اس انداز سے ہو کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ابتدا پر ہوتا ہے. تو اس رمضان کی ابتدا ایسی ہو کہ اس میں رحمت کے عشرے میں ہم جو ہے وہ رحمت کے سمندر میں غوطے لگا لیں. سبحان اللہ. اور تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. واہ واہ. آج ہم یہ عزم کر لیں کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ جو ایک اسلام کا مینارہ ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوششیں کریں گے. اور اس پلیٹ فارم سے، علماء کے سیگمنٹ سے دنیا کو ایک امن کا، محبت کا، اتحاد کا، اخوت کا، یگانگت کا، مساوات کا ایک پیغام اور میسج دیں گے کہ جب ہماری نظریاتی سرحدیں محفوظ ہوگی اور مضبوط ہوگی تو ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے. جیسے افواج پاکستان جغرافیائی سرحدوں کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، تو علماء کرام بھی اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شب و روز کوششیں کر رہے ہیں، مصروف عمل ہیں. یہاں پر بھی یہ جتنا سیٹ بیٹھا ہوا ہے اکابر علماء کا، تو پوری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس کا وارث بنانے کے لیے ہم الحمدللہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین آمین. کوئی صاحب جب بھی بات ہوتی ہے ہم یہ بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور چونکہ رمضان کے حوالے سے یہ بات میں ضرور کروں گا. پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ جی یہاں پہ اسلامی قوانین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں یہ سارے جو مفتی حضرات ہیں یہ آ کے ہمارے سروں پہ بیٹھ جائیں گے
اور یہ بڑی سختی کر دیں گے, یہ پتہ نہیں کیا کریں گے پھر ہمارے ساتھ. آج جو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. فیصل بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ ہی کی بات سے میں بات آگے لے کر چل رہا ہوں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی سوچ ہے. مفتیوں کو برداشت نہ کرو, خدا کا خوف رکھنے والوں کو برداشت نہ کرو, تو اللہ تمہارے سروں پر چور, ڈاکو, ظالم, قاتل تمہارے اوپر مسلط کرے گا, اور پھر تم چیخو گے, دن کو بھی چیخو گے, راتوں کو بھی اٹھ کے رو گے, لیکن پھر تمہارے ہاتھ مارنے سے ہوگا کچھ نہیں. اس لیے کہ جو قومیں اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں نا, اللہ کی قدرت بھی پھر ان کا سہارا نہیں بنتی ہے, اللہ کی رحمت پھر ان کے سہارے نہیں لگتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام اس نے بنایا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے تم کوشش کرو. دیکھیے بدر میں آسمان سے فرشتے اترے تو رسول اللہ رمضان کے مہینے میں اپنے بے سر و سامانی کے عالم میں ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر اللہ کا نبی میدان عمل میں نکلے تو پھر فرشتے آئے. تو جب ہم اپنی حالات کو خود بدلنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو اس وقت ہماری قوم کا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اکثر کہا کرتا ہوں, بہت سارے حضرات کو یہ گلہ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے قرآن و حدیث, ظاہر ہے یہ تو سینکڑوں سال پرانے, قرآن تو قرآن ہے اور حدیثیں بھی جو ہے نا وہ سینکڑوں سال کا وہ چیز منظر پیش کرتی ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یار علماء کرام وہ جو دور رسالت مآب کو, یہ دور خلفائے راشدین کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں, بس وہ اسی طرح سے لاگو ہونا چاہیے, تب ملک کے اندر اسلام ہو گئی ہے. کہ بھائی آپ ذرا دیکھیں آپ کس دور میں رہ رہے ہیں. کون لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ تو تا قیامت اتنی ماڈرن رہے گی جتنا دور رہے گا. جی نہیں, میں جس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آج وہ اسلام ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا جو دور خلفائے راشدین میں تھا. جی مفتی صاحب, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جو دین کی توفیق عطا فرمائی ہیں, یہ توفیقات, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ جو اللہ نے ہمیں مستعار حیات زندگی دی ہوئی ہے, اس کو ہم غنیمت جانیں, صحت کو غنیمت جانیں. ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ برس رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے اور اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. بالکل. تو کیا معلوم اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو. تو یہ اگر ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا ہم اسی رمضان شریف کو یہ سمجھیں کہ ہماری حیات کا آخری رمضان ہے, اور اس میں ہم خوب جو اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے نا, اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور خود کو بخشوا نہ سکا. آخر وجہ کیا ہے؟ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیا حضور اس طرح کی دعا کیسے فرمائیں گے, وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے. میں نے کہا یار آپ اس کو ذرا نا یوں سمجھو کہ ایک ٹیچر اپنے شاگرد کے سامنے اس کو پہلے کویسچن پیپر بھی دے دے, آنسر شیٹ دے کے, پھر اس کے سامنے کتاب بھی کھول کے رکھ دے اور کہے کہ یار اب سارا دیکھ کے لکھ, اور پھر جب آخر میں رزلٹ آئے تو اس کا 0 نمبر ہو, تو پھر اس نے کیا کہنا؟ اس نے کہنا ہے برباد ہو جائے یار, تو نے میری بھی ٹائم ضائع کیا اپنے آپ کو. تو یہ حضور اس رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں کی جو ڈھل تھل تھی نا, یہ اس کو دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک عمل پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کیا کیا انعامات میری امت کو ملنے والے ہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ تباہ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کی ساتیں پائیں اور وہ خود کو بخشوا نہ سکا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے اپنے اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھیں, قومی تاریخ کو بھی یاد رکھیں, لیکن اصلی یہ بات ہم یاد رکھیں کہ ہم انسان ہیں, ہماری یہ محدود زندگی ہے, بالآخر ہم نے لوٹ کے اللہ کے دربار میں جانا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قصوری صاحب ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں بہت عرصے سے رمضان پاکستان میں جس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے, کیا آپ کو چینجز نظر آتی ہیں آج سے چند سال پہلے اور آج میں رمضان میں خاص طور سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی آپ نے آج گفتگو کا آغاز بہت اچھے بول سے کیا ہے, اور مفتی فضل سبحان نے اسی میں آغاز جو ہے وہ کیا. میں بھی اسی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ آج رمضان کا بھی آغاز ہے اور 23 مارچ قرارداد پاکستان کا بھی دن ہے. بالکل. رمضان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پاکستان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. رمضان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے. ان میں سے ایک تقویٰ پرہیزگاری میں بہت آگے تھا اور خیر کے کاموں میں بھی بہت آگے نظر آتا. دوسرا تقویٰ اور پرہیزگاری میں ذرا ان سے کم تھا اور خیر کے کاموں میں بھی حصہ لیتا, لیکن ان کی بنسبت تھوڑا سا پیچھے تھا. اب زیادہ متقی اور پرہیزگار بہت جلدی اللہ کو پیارا ہو گیا, اور دوسرا 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہوا. کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں جانے والا جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں ذرا اس سے کم تھا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے, کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ وَصَلَّى وَعَمِلَ كَذَا وَكَذَا. یہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا اور اس نے رمضان کو پایا. مفتی صاحب نے کتنی, حنیف قریشی نے کتنی اچھی بات کی. کتنے لوگ ہیں جو پہلے تھے آج نظر نہیں آ رہے. اس نے رمضان کو پایا, اس کے روزے رکھے, نمازیں پڑھیں, فلاں نیک کام کیا. فرمایا دونوں جنت میں جائیں گے, لیکن ان دونوں کے جنت کے مراتب میں اتنا فاصلہ ہے جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا, آج اس کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا روزہ مکمل کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کیا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا نا, اسی طرح یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دنیا میں وجود میں آنے والا نام ہے. اس کا نام مدینہ طیبہ ہے, اس کا نام پاکستان ہے. اگر اس کا معنی کریں تو مدینہ طیبہ ہی کے نام سے یہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, اور آپ نے امت کو بھی اپنے وطن سے محبت کرنے کی تعلیم دی. آپ کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے پیار تھا, اس کی گلیوں سے پیار تھا, اس کے در و دیوار سے پیار تھا, اس کے میدانوں سے پیار تھا, حتیٰ کہ اس کے پہاڑوں سے پیار تھا. جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں, دور سے احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرتے جذبات سے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں. تو ہم نے بھی نبی کریم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس وطن عزیز سے پیار کرنا ہے, اس کے ایک ایک باسی سے پیار کرنا ہے, اس کے ایک ایک چیز سے پیار کرنا ہے, اس کی بستی سے پیار کرنا ہے, اس کے شہر سے پیار کرنا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نفرتوں کو ختم کیا, محبتوں کو فروغ دیا, امن و سکون کا گہوارہ بنایا. ہماری بھی ذمہ داری ہے, آج ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے نفرتوں کا خاتمہ کریں گے, محبتوں کو فروغ دیں گے, امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں گے. اگر ہم ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں گے نا تو یقین جانیے اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو ہم اللہ کی طرف سے ہمیں بڑی بڑی بشارتیں ملیں گی. قرآن کریم نے اس کا ذکر اس طرح کیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان, تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش. تو میرے بندوں میں شامل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جا. اگر ہم جنت چاہتے ہیں, دنیا کو بھی جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں رمضان کی قدر کرتے ہوئے رمضان کی عبادات کرنا ہوگی. وطن عزیز سے محبت اور پیار کرتے ہوئے وطن عزیز کی ایک ایک چیز سے محبت اور پیار خود بھی کرنا ہوگا, اور لوگوں کو بھی اس کا درس دینا. بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. لیکن مفتی ابو محمد صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. مفتی صاحب, کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اس وقت پاکستان کی, بہت زیادہ پولیٹیکلی ہم لوگ ڈسٹرب ہیں, اور اس کی وجہ سے عوام بہت ڈسٹرب ہے. ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ رمضانوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ریلیف پہنچائیں, لوگوں کی مدد فرمائیں. رمضانوں میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے ان کو تھوڑا روک کے ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے کہ اتنا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس میں تو کہتے ہیں دشمنوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا گہرا اور بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک جملہ یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات لوگ کرتے ہیں یا کی جاتی ہیں اس کا لب لباب کیا ہے؟ وہ ثواب کے لیے کی جاتی ہیں. ثواب صوب سے نکلا ہے. صوب کہتے ہیں تانا اور بانا کو. اب یہ تانا اور بانا ملتے ہیں تو کوئی چیز آپس میں بنتی ہے. یہ سحری یہ تانا ہے, یہ افطاری یہ تانا ہے, یہ نمازیں یہ روزے یہ عبادات یہ دعائیں یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ تانا ہے. مگر اس کا جو مقصد اصلی ہے, مقصود اصلی ہے, وہ تقویٰ ہے. اگر تقویٰ نہیں ہوگا, بانا نہیں ہوگا تو کوئی چیز بن نہیں پائے گی. تو گزارش یہ ہے تقویٰ اختیار کیجئے. میں وہی بات کروں گا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا متقی کون ہے؟ فرمایا جسے اپنے آپ میں خوبی کوئی نظر نہ آئے اور دوسرے میں خامی کوئی نظر نہ آئے, وہ متقی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اب یہیں سے آپ کے سوال کا جواب شروع ہو جاتا ہے جو آپ نے فرمایا آج ہمارے ملک میں ڈرتا کون ہے؟ اس ملک میں بچا ہوا وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا. جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ معاف نہیں کرتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ قوم ناقدری قوم ہے. مجھے معاف کیجیے گا, الفاظ ذرا سخت ہیں. یہ ناقدری قوم ہے, ناشکری قوم ہے. وہ قوم جس نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کی قربانی دے کر اپنا لہو پیش کر کے خون کی آبیاری سے اس ملک کو بڑھوتری دی. وہ قبروں کی پاتال میں اتر گئے. ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سکھ ہندو لے گئے. ان کے جنم سے سکھ اور ہندوؤں نے جنم لیا. اگر وہی لوگ یہ قوم اللہ کو کیا حساب دے گی؟ وہی لوگ قبروں سے اٹھ کر ان سے پوچھ لیں یا میدان محشر سے ان سے سوال کر لیں کہ یہ ملک تو ہم نے جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ لیا تھا, اس محمد مصطفیٰ کا کون سا قانون تمہارے ہاں امپلیمنٹ ہے؟ تم نے اسے مانا ہے, تم نے اسے تسلیم کیا ہے. کیا اسے غداری نہیں کہتے؟ معذرت کے ساتھ آج دو منٹ کے لیے یہ مولوی یہ علماء اکرام تو قوم کو بحیثیت علماء اکرام رہبر کے بڑے برے لگتے ہیں, لیکن یہ قوم جواب دے گی کہ اس قوم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کون سی وفاداری کی ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے ان قربانی دینے والے لوگوں کے لیے کہ کسی نے کیا خوب کہا, یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو, ہم لوگ وہ ہیں کہ نہیں ذرا بول کے دیکھو. ہم اوس کے قطرے ہیں یا کہ بکھرے ہوئے موتی, دھوکہ جو نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو. اگر یہ ان کی قبروں پر بھی جا کر سوال کر لیں کہ تم نے اتنی بڑی تعداد میں, میں جہاں رہتا ہوں سیالکوٹ شہر میں, میرے بالکل قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پہ دریائے توی ہے. دریائے توی کے بارے میں مفتی صاحب یہ بات مشہور ہے کہ وہاں پر کئی مہینوں تک اس کا پانی سرخ رہا, کیونکہ پاکستان میں جو مائیگریٹ ہو کر لوگ آئے سب سے زیادہ شہادت دریائے توی کے پیچھے جموں شہر کے اندر پیش کی گئی. 7 لاکھ لوگ شہید ہوئے. اگر ہم مدینہ کے ساتھ زیادتی کریں تو کیا محمد مصطفیٰ کا دل نہیں دکھے گا؟ اور یہ اسی محمد مصطفیٰ کے نام پر لیا گیا یہ ملک. اگر اس ملک میں آج دیکھیں نا, ہمارے ملک میں عدالت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. ملک کون سا ہے؟ اسلامی ملک ہے, پاکستان ہے. جج مسلمان ہے, ملزم مسلمان ہے, مدعی مسلمان ہے, گواہ مسلمان ہے, وہاں کا ریڈر لکھنے والا مسلمان ہے, پڑھنے والا مسلمان ہے, وہاں پیش ہونے والا گواہ مسلمان ہے. مگر جب فیصلہ ہوتا ہے تو قرآن کریم کے خلاف ہوتا ہے. کیا یہ قرآن کریم لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, یہ حکم ہمارے لیے نہیں آئے؟ کون سا ایسا فیصلہ ہے ہماری عدالتوں میں کہ ہم نے قرآن کو سامنے رکھ کر کیا ہے؟ مفتی نوید عباسی صاحب پانی پی رہے ہیں. مفتی صاحب آج کے دن کے حوالے سے پہلا روزہ 23 مارچ اور حالات تھوڑے بیان کیے ابو محمد صاحب نے, آپ نے سنے, کیا خیالات ہیں آپ کے؟ کل سے میں ذرا ہارڈ ٹاپکس پہ جاؤں گا, آج میں نے کہا ذرا آپس میں بات چیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, پاکستان اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ یہ ایک راز ہے. جب ہم غلامی کے دور میں تھے تو غلامی کے ان ایام میں آپ دیکھیے کہ ہم پر ظلم و ستم کے کیا کیا پہاڑ نہیں توڑے گئے, لیکن غلامی کے اس دور میں اللہ نے ہندوستان کو بڑی شخصیات عطا کی. انہوں نے 2 قومی نظریہ بھی دیا اور مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی, اور پھر سیاسی بصیرت رکھنے والے حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ, یہ حضرات میدان عمل میں آئے اور انہوں نے دن رات محنت کی, کوشش کی, اور 1906 سے 1940 تک
یہ 34 سال کی کوشش کے بعد جا کر 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سے لے کر 1946-47 تک کا یہ جو عرصہ ہے یہ مسلسل محنتوں کا ہے، اور اس میں بے شمار شہادتیں ہیں، اور پاکستان بنتے ہوئے جو شہادتیں ہوئی ہیں ذرا آپ دیکھیے. میں جب آپ کا یہاں تقریری مقابلہ چل رہا تھا تو قدرت اللہ شہاب کا تذکرہ یہاں پہ ہوا، ان کی کتاب ہے شہاب نامہ. تو قدرت اللہ شہاب نے اس میں لکھا، اور دیگر کتابوں میں یہ بات اس زمانے میں لکھی ہوئی ہے، اور آج بھی بڑے بزرگ لوگ موجود ہیں جنہوں نے، ایک راوی ہے جس سے سنا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کس طریقے سے گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا. یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس سب کے باوجود وہ جب ہجرت کر کے پاکستان پہنچتے تھے تو ان کے پاس مال و متاع نہیں تھا، سب چھوڑ کے آئے. لاہور ریلوے اسٹیشن پر اتر کر پہلا کام ان کا اللہ کے حضور سجدہ کرنا تھا کہ یہ زمین وہ زمین ہے جسے ہم مسجد کی طرح مانتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد یہ بنا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ساتھ کیا کیا؟ میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولنس جناب وہ کراچی کی سڑکوں پر خراب ہو گئی. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آج بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ زیارت میں بیماری کے ایام میں قائد اعظم کو وہاں کیوں چھوڑا گیا، اور اس کے بعد لیاقت علی خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پھر آگے دیکھیے جس طریقے سے سازشیں ہوتی رہی. ہمارا پہلے وزیر خارجہ کون بنا جنہوں نے پاکستان کے نظام کو بالکل بدل کے رکھ دیا. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد پہلے دن ہی ہم نے فراموش کر دیا. آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ اس ملک میں مہنگائی ہے، آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ بے روزگاری ہے. آج پاکستانیوں کو یہ افطاری جو مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے. لاکھوں پاکستانی جو ان نعمتوں سے محروم ہے. ہمارا یہ سوال ہے حکمرانوں سے اور اپنے آپ سے اور پوری قوم سے کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا. ہم نے وہ ظلم کیا کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا، ہم نے رسول اللہ کے فرامین کو پس پش ڈال دیا. آج اس ملک میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، ہر طرح کی دو نمبری ہے، اور ان دو نمبریوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی. رحمتیں کب اتریں گی؟ برکتیں کب اتریں گی؟ کہ جب ہم پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. ہم تو قرآن کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پڑھتے، اللہ کے نظام کے لیے نہیں پڑھتے. ہمارے لوگ، میں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم جناب ابھی آپ مور کی بات کر رہے ہیں، یہ لائٹر نوٹ پر بات تو ہو سکتی ہے کہ اس نے وہاں چونچ ماری، لیکن وہ تو ایک پکوڑا لے کر گیا. ہمارے لوگ تو پورا ملک ہڑپ کر گئے اور ڈھکار مارنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور پھر ہم جناب یہاں پہ 23 اگست کا فنکشن معذرت کے ساتھ وہ کرتے، اور پریزیڈنٹ اور ہمارے لوگ جناب اس میں لوگوں کو انعامات عطا کرتے اور ان کو تغمے دیے جاتے. کیا ملک اس لیے بنا تھا؟ غریب مر رہا ہے، رول رہا ہے اس وقت، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جناب غریب کی دسترس سے دور ہے. 20,000 تنخواہ ہے. مجھے بتائیے کہ 5 بچوں کا بجٹ 20,000 میں کوئی بنا کے دے سکتا ہے اس وقت؟ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے. ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے یہ بتا رہے کہ اللہ کا واسطہ، تمہیں رسول اللہ کا واسطہ، خدا کے لیے آپ ہر چیز مہنگی کر دے، لیکن آٹا اور بنیادی ضرورت کی چیزیں تو لوگوں کو دے دو رمضان میں، تاکہ لوگ صحیح معنوں میں اپنے سحر و افطار کر سکے. یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ہم اس کی طرف بڑھے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ علماء کرام بھی موجود ہیں، میں صرف جذباتیوں کے بات نہیں کر رہا. فیصل قریشی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ ہر پاکستانی، وہ غریب آدمی خاص طور پر خون کے آنسو رو رہا ہے اور اس کے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. مفتی صاحب میرا نام ایسے لیتے ہیں جیسے میرا قصور ہے. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے فیصل قریشی صاحب میرا کی قصور ہے تو چھیڑا یہ قصور ہے. ہاں بالکل. لیکن مجھے یہ بتائیں جس کی تنخواہ 20,000 ہے وہ 5 بچے کر کیوں رہا ہے؟ پروفیسر صاحب جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، علامہ صاحب جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے سینئرز ہیں. اوبیسلی اس بات کو ذرا اور قریب سے دیکھتے ہیں آپ لوگ. پروفیسر صاحب آج کے دن کے حوالے سے 23 مارچ بھی ہے اور پہلا روزہ بھی ہے، رمضان کا مہینے کا آغاز ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جس دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ بر صغیر ایک الگ ریاست بنائی گئی اور اس ریاست کے خد و خال
उस रियासत का आइन करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में पेश किया गया कि हम जो रियासत बनाना चाहते हैं उस रियासत में ये खूबियाँ होगी और ये चीज़ होगी। पाकिस्तान का वजूद बर्रे सगीर के मुसलमानों की इज्तमाई कोशिश का नतीजा है। पाकिस्तान का वजूद नज़रिए की क़ुव्वत का नतीजा है। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद आने से हमें पता चला कि नज़रिया एटम बम से बढ़कर ताकत रखता है। बेशक ये नज़रिया था जिसने पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों को मुस्लिम लीग की क़यादत में जमा कर दिया। और अगर मुस्लिम लीग इस्लाम का नाम ना लेती और ये ना कहती कि हम पाकिस्तान बना रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बर्रे सगीर के मुसलमान कभी उसकी तरफ तवज्जो ना देते। इस्लामी क़ुव्वत, इस्लाम की क़ुव्वत थी, इस्लामी नज़रिया था जिसने मुसलमानों को मुस्लिम लीग के साए तले जमा किया। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, हमने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हमें ऐसा मुल्क अता फरमा जिसमें हम अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह हमें ऐसा मुल्क अता फरमा जिसमें दीनी इस्लाम की सकाफ़त सरबुलंद हो, हमारा इस्लामी तमद्दुन हमारा आईनादार हो। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की, पाकिस्तान तो दे दिया। ये मुल्क हमने इसलिए बनाया था कि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के साए तले गुजारेंगे, लेकिन हमने इस अहद को तोड़ दिया। और मेरे रसूल ने फरमाया है, मा नक़स कौमुन अहदन इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कौम अहद व पैमान तोड़ देती है अल्लाह ताला उसमें दुश्मनों को मुसल्लत कर देते हैं। आज हम अमेरिका से डरते हैं, फलां से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अपनी अना के पीछे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अरे प्रोफेसर साहब, हम तो कैमरे से डरते हैं। हाँ, तो ये यानी हम थोड़ी सी कैमरा लगाओ, अपने उससे डर रहे मफाद की होते हैं। खातर, जाती मफाद का मुल्क से बड़ा नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। तो ये मुल्क अल्लाह की अमानत है हमारे पास। बेशक अगर हमने इस अमानत की हिफाजत न की, हम दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे और हम बहुत पछताएंगे। ये वतन अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम इसे इस्लाम का गहवारा बनाएं। बेशक हम बेशक इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? आज ये हुकूमत इस्लाम की एक निशानी को मिटा रही है, दीनी मदारिस को बंद करने की सोच रही है। दीनी मदारिस के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। ये क्या है? ये हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इस्लाम फले फूले। ये मगरबी जमहूरियत और इन चीज़ों, वो चीज़ें जो फिस्क व फजूर की हैं, हमारी सकाफत क्या हो गई? बेहयाई बन गई है। तो मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान हमने, इससे हमारी नस्लों को जानना चाहिए। आने वाले पाकिस्तान हमने क्यों बनाया? क्या ज़रूरत पड़ी? 800 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। हम 800 साल तक हिंदू और मुसलमान एक जैसे रहते चले आए, लेकिन यकायक क्या हुआ? तो हमने इस जज्बे से बनाया था पाकिस्तान कि हम इसे इस्लाम को बुलंद करेंगे। आज हर चीज़ पाकिस्तान में फल फूल रही है सिवाय इस्लाम के। इस्लाम की आवाज़ को हर तरीके से दबाया जा रहा है, और इस्लाम की निज़ाम की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे कहते हैं ये मुल्ला है। मुल्ला का माना ये 100 गाली की एक गाली है। जब कोई कहता है ये मुल्ला है, इसका माना ये दकियानूस है, ये ज़माने को जानता नहीं है, ये बेवकूफ़ है, ये जाहिल है, और ये यानी इसको नहीं जानते, सब कुछ यही जानते हैं। तो मेरे भाइयों, आज उलमा ने बड़ी अच्छी बात की। हर एक ने हमें जगाया, बेदार किया कि जागो, इस नेमत की कदर कीजिए, बिल्कुल इस नेमत की हिफाजत कीजिए। ऐसा ना हो कि ये नेमत हमसे छिन जाए। मशरक़ी पाकिस्तान हमसे छिन गया, इसी वजह से हमने कदर ना की। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी पर कायम रखे और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान के दुश्मन को अल्लाह नाकाम और नामुराद बनाए। आमीन आमीन। अल्लामा साहब, सम अप करते हैं बात को। हाँ, थोड़ा सा है हमारे पास। सम अप करते हैं सारी बात को। हल क्या कह रहे हैं? आपका माइक चल रहा है।
آپ کا مائک صحیح ہے. سم اپ کرتے ہیں سارے مسئلے کو, حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام نے مختلف حوالوں سے اپنے اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کی اور بڑی اچھی گفتگو کی. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ وہ ماحول جو قیام پاکستان کے موقع پر مسلمانان ہند کے درمیان قائم تھی وہ فضا پیدا نہیں کریں گے, وہ ماحول پیدا نہیں کریں گے, کبھی بھی آپ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہو سکتے. ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. واہ واہ. خدا وہی ہے, مخلوق بھی وہی ہے, کتاب بھی وہی ہے, وعدے بھی وہی ہیں. کون سی چیز تبدیل ہو گئی ہے؟ انسان کا مزاج اور اس کے افکار. اقبال, علامہ اقبال مفکر پاکستان اور مصور پاکستان سنی تھے, ان سے کسی شیعہ نے اختلاف کیا, قائد اعظم شیعہ تھے, کسی سنی نے اختلاف کیا. بعد ان کے جو جن لوگوں نے ان دونوں کا ساتھ دیا, انہوں نے تصویر پیش کی, انہوں نے اس پر رنگ بھرا, جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان میں کیا شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق تھی؟ سب نے اپنا پیسہ بھی لگایا, جان بھی لگائی, آبرو بھی دی, اپنی ریاستیں بھی دیں, ہجرتیں بھی کیں, ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی قدروں کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. وہ جو جنہوں نے بنایا انہوں نے دے کر بنایا, آج جو کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں, دے نہیں رہے. اس وقت پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارے حکمران چاہے وہ کسی بھی سطح کے حکمران ہوں, چاہے وہ سول ہو یا پھر وردی ہو, تمام کے تمام, ان کی دولت میں ہر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سیاستدان تو کبھی سیاست سے ریٹائر نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ اپنی ڈیوٹی سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کے بینک بیلنس چیک کر لیں, ان کی جائیدادیں چیک کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو طبقہ اس ملک پر حاکم ہے وہ صرف اور صرف کھانے اور لوٹنے کے لیے ہے. اور عوام کی صورتحال کیا ہے؟ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا اور بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, بھئی وہ بندہ جو 20,000 کماتا ہے وہ 5 بچے پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ بالکل درست ہے, اس کو نہ بچے پیدا کرنے چاہیے نہ جینا چاہیے, اس کو تو خودکشی کرنی چاہیے, چونکہ اس کے پاس تو جینے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. جینے کا سارا حق تو ان کے پاس ہے جو چور ہیں, جو لٹیرے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خون پیتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر وہ محب وطن بھی ہیں, وہ پھر وطن کے خدمت گزار بھی ہیں, اور ان کو پھر یہ توقع ہے کہ لوگ اپنے بچے ان کے لیے قربان بھی کر دیں. صورتحال پاکستان کی یہ ہے. اس فضا میں یہ جو صورتحال ہے, آپ جب چند ایسے مفاد پرست لوگوں کے پیچھے پوری قوم کو لگا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جو بھی اس سسٹم کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ مطعون ہوگا. جیسے آج کل ہے, سسٹم کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا, کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں ہو رہی, لیکن بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں آپ حصہ دار بنیں گے تو آپ کو لوٹنے کا پورا حق حاصل ہے. اگر اس سسٹم سے آپ بغاوت کریں گے تو پھر آپ کو جینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. آپ پر اگر حملہ بھی ہوتا ہے تو کہا جائے گا یہ جعلی ہے. جو کچھ اس دور میں آپ نے اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھا ہے وہ تو یہ ہے. اب ایسی فضا میں آپ کو توقع کیا ہے؟ توقع یہ ہے کہ لوگ بیدار ہوں, بالکل لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو. یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت ایک آٹے کی بوری کے لیے مر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے ہفتے میں کئی جگہوں سے اطلاعات آئی ہیں آٹے کے بوری کے لیے, 20 کلو کی بوری, 10 کلو کی بوری, اس کے لیے, اور وہ بھی کون سا آٹا؟ آپ نے شاید دیکھا ہوگا وہ جو کیڑا لگا ہوا گندم ہے اس کو پیس کر ان غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اور احسان کیا جاتا ہے. آپ کے اسی سندھ میں سے 1 لاکھ بوریاں چوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو نہیں پتا ہوتا, صرف رپورٹ لکھی جاتی ہے 1 لاکھ بوری گندم کی چوری ہو گئی. میں آپ کو ایک ہائی لائٹ بات بتاؤں. جی, آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا, ٹرکی سے امداد آئی, اس کے بعد ٹرکی میں زلزلہ آیا, پاکستان سے امداد گئی, وہی تھی جو ٹرکی نے ہمیں بھیجی تھی. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں ترکی سے جو چیزیں استعمال نہیں کیا بھجوا دی. سیلاب زدہ لوگوں کے لیے جو چیزیں آئیں وہ چیزیں کیا اسی مارکیٹ میں نہیں بکیں؟ بالکل بکی. پاکستان کی اسی مارکیٹ میں کس نے بیچی؟ غریب نے تو نہیں بیچی بھائی,
انہوں نے بیچی جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا, انہیں بیچی جن کے ہاتھ میں گن تھی, انہی نے بیچی جن کے ہاتھ میں سیاست تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طبقات وجود میں آ چکے ہیں, ایک بیڑیوں کا طبقہ ہے اور ایک بیڑوں کا طبقہ ہے. جب تک بیڑیں اپنے حق کے لیے اکٹھی نہیں ہوتی, بیڑیوں سے آپ کو نجات مل نہیں سکتی. اللہ اکبر. اور اس لیے بھیڑوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آیا ہمیشہ بھیڑیوں کے اس خونخواری کا شکار ہی رہنا ہے یا پھر اپنے حق کے لیے کچھ زبان بھی کھولنی ہے. علامہ صاحب, حل یہ ہے. میرا بڑا یقین ہے, چلیں جتنا بھی ہے کب تک کر سکتے ہیں, کتنی زندگی ہے, میں کہتا ہوں میکسیمم کتنا جی لیں گے, یہ چند سال, اس کے بعد جو تاحیات زندگی ہے اس میں جا کے تو پتہ لگ جائے گا نا سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں, قائد اعظم کے بعد سے اب تک جتنے بھی بڑے بڑے متمول اور پیسے والے لوگ تھے اس وقت کہاں پر ہیں؟ اگر ان کی قبریں کھولیں تو ان کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آئے گا. بالکل. سب کے سب کیڑوں کے شکار ہو چکے ہیں, سب کے سب. انہوں نے بھی اسی طرح سے کیڑوں کا شکار ہونا ہے. مجھے نہیں پتا چند یہ سالوں پیٹ کی بھرتا کیوں عیاشی نہیں کے ہے. لیے کیوں یہ سب کر رہے ہیں لوگ. چلیں جی, ہمیں اجازت دیں, ہمیں فیڈ بیک بھی دیجئے. اور آپ لوگ, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یوٹیوب پہ ساتھ ساتھ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے قریشی صاحب نے دکھایا, سو تھینک یو. آپ ادھر بھی لائیو دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں. ہم بالکل ندیم نوشاہی صاحب کی نعت سے ہم اختتام کریں گے آج کی ٹرانسمیشن کا, اور پھر اب آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی سحر پہ. 2:30 بجے سے ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے, رات 2:30 بجے سے اذان فجر تک. تو رات 2:30 بجے پھر ٹیون ان کیجئے اور ضرور دیکھتے رہیے رمضان میں بول. اللہ حافظ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار. کیا لے گیا تھا, پورا سال انتظار تھا مجھے. اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.